السلام علیکم دوستو، ہمارے پاس ایک 20 HP کی موٹر آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہم ابھی کاٹ کے خالی کریں گے اور پوری وائنڈنگ کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ ابھی یہ ہم نے کاٹ دی ہے اور ابھی اس کو ہم جلا کر خالی کریں گے۔ تو آپ کے سامنے موٹر کاٹ دی ہے، ابھی اس کو ہم جلانے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اب جلانے کے لیے ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو آگ لگائیں گے۔ آگ لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب ہم اس کو جلا رہے ہیں۔ جلنے کے بعد یہ موٹر ایزیلی باہر خالی ہو سکتی ہے اور جب یہ خالی ہو جائے گی تو پھر اس کی ہم صفائی کریں گے۔ ابھی ہم اس کو جلا رہے ہیں، بس موٹر جل گئی ہے۔ جلنے کے بعد اب ہم اس کی وائر نکالیں گے۔ تو یہ ہم وائر نکال رہے ہیں۔ وائر گرم ہے، موٹر بھی گرم ہے، تو تھوڑا احتیاط سے نکالنی پڑتی ہے۔ تو اب ہم اس کا وائر نکال رہے ہیں۔ وائر نکالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو ہم نے ڈیٹا کاؤنٹ کرنا ہے تو کوئل ایزیلی آسانی سے نکالنے ہیں جو آسانی سے کاؤنٹ ہو سکے۔ تو اب ہم اس کی وائر نکال رہے ہیں۔ وائر نکالنے کے بعد ہم اس کا ڈیٹا کاؤنٹ کریں گے اور جو بھی ہے اس کو نوٹ کر لیں گے۔ اب ہماری وائر نکل گئی ہے تو دیکھیں یہ سلاٹ بہت خراب ہے، تو اب ہم اس کی صفائی کریں گے، سلاٹ صاف کریں گے۔ سلاٹ صاف کرنے کے بعد پھر ہم اس کے پیپر ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے سلاٹ صاف کر لیے ہیں اور پیپر بھی ڈال لیے ہیں۔ تو اس کے پیپر ڈل گئے ہیں، آخری پیپر رہتا ہے جو میں ابھی ڈال رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ لاسٹ پیپر، اور یہ جب پیپر ڈل جائیں گے، پیپر ڈالنے کے بعد ہم اس کا سائز سیٹ کریں گے۔ وائنڈنگ کے لیے اس کا سائز سیٹ کریں گے۔ تو یہ لاسٹ پیپر ہے جو ہم لگانے جا رہے ہیں۔ یہ لاسٹ پیپر ہم نے لگا لیا، یہ لاسٹ پیپر ہے، تو سوری سیکنڈ لاسٹ تھا۔ تو ابھی یہ ہم لاسٹ پیپر لگا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں یہ موٹر جو ہے 48 سلاٹ میں ہے اور 1750 RPM میں ہے اور 60 سائیکل یعنی 60 سائیکلز میں ہے۔ تو اس کا پوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اور ان کے اس ویڈیو میں آپ کو کنیکشن بھی بتائیں گے۔ اس کے سیریز پیلر کنیکشن ہے، تو پوری انشاءاللہ کنیکشن کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارے پیپر کمپلیٹ ہو گئے تھے، تو اب ہم نے اس کا سائز سیٹ کیا ہے۔ یہ اس کی پچ جو ہے 10-12 کی ہے، تو 8 ٹرنز اس کے چھوڑنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گنتی کریں، یہ دیکھیں 8 ٹرنز ہم نے 8 سلاٹ چھوڑ دی ہیں، تو 10 اور 12 کی پچ ہے جی۔ اب ہم نے سائز سیٹ کر لیا ہے، اب ہم فرما سیٹ کریں گے۔ دیکھیں جی ہم فرما سیٹ کر رہے ہیں۔ فرما سیٹ کرنے کے بعد ہم کوائل بنائیں گے اور یہ فرما ہمارا یہاں پہ سیٹ ہو گیا جی۔ تو اس میں 95 کے 3 وائرز ہیں اور اب ہم نے فرما سیٹ کر لیا ہے۔ تو 95 کے 3 وائر سے ہم اس کے کوائل بنائیں گے جی۔ 95 کے 3 وائر اور اس کے 18 ٹرنز ہیں، یعنی کہ 3 وائر سے 18 ٹرنز ہیں۔ سنگل سے اگر گنتی کریں گے تو وہ 54 ٹرنز بنیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں کوائل بنا رہا ہوں، یہ کوائل پروسیس میں ہے اور انشاءاللہ یہ جو کوائل بن جائیں گے تو پھر ہم اس کو آپ کے سامنے موٹر میں ڈالیں گے، وائنڈ کریں گے۔ وائنڈ کرنے کے بعد آپ کو پورے کنیکشن ڈیٹیل بتائیں گے اس کی۔ آپ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے ویڈیو میں، تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور جس بھائی کو ہمارے سے کچھ اور معلومات چاہیے، کسی موٹر کی کنیکشن چاہیے، کسی قسم کی معلومات چاہیے، تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے بھائی، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہمارا کوائل ریڈی ہو گیا ہے، ابھی ہم اس کو اتاریں گے۔ کوائل ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، ہم یہ کوائل اتار رہے ہیں اور اس کو اب موٹر میں ڈالیں گے آپ کے سامنے۔ یہ
20 HP کی موٹر ہے 48 سلاٹ میں. یہ دیکھیں جی میں کوائل ڈال رہا ہوں. تو اس کی پچ بتائی تھی آپ کو میں نے 10-12 کی. تو اس میں سے 8 سلاٹ ہم چھوڑ دیں گے. 8 سلاٹ چھوڑ کے پھر اس کو کوائل ڈالیں گے، یعنی کہ درمیان میں سے 8 سلاٹ خالی رہیں گے. تو 10-12 کی پچ ہو جائے گی. یہ میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھائی کام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جو نئے سیکھ رہے ہیں، جنہیں نہیں پتہ تو ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہے گی. وہ بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو بھائی کام کرتے ہیں پہلے، جو سینئر ہیں، استاد ہیں، وہ ہمیں بتائیں اگر ہم نے کوئی اس میں غلطی کی ہے یا مزید اس کو اچھا بنائے ویڈیو کو، تو وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں گے ہم اب اس کا کوائل ڈال رہے ہیں. کوائل ڈالتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وائر جو ہے نا کہیں اسٹیٹر سے لگ کے ڈیمیج نہ ہو. اگر آپ کی وائر ڈیمیج ہو گئی تو پھر آپ کی موٹر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گی. اور کوائل بناتے وقت بھی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے ٹرنیں پوری دینی ہے. جو ڈیٹا آپ کا نکلا ہے وہی ڈیٹا سیم ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کوائل ڈال رہے ہیں. اور یہ جو اوپر پیپر لگاتے ہیں یہ بھی آپ صحیح طریقے سے لگایا کریں، چھوٹا بڑا نہ ہو. چھوٹا بڑا ہو تو پھر بھی ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا کوائل ڈل گیا ہے. یہ ہماری وائنڈنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ابھی کوائل ڈالتے ہی ہم اس کے کنیکشن شروع کریں گے. یہ دیکھیں گے ہمارا کوائل کمپلیٹ ہو گیا ہے، ڈل گیا ہے. اور اسی طرح جب ہمارا کوائل ڈل جائے تو اس پہ ایک کوائل کو یا تو اپنے پاس جو دھاگا ہوتا ہے، ڈوری ہوتی ہے، اس سے باندھ دیا کریں یا ٹیپ لگا دیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کے کراس پیپر لگاتے ہیں تو کراس پیپر ایزی سے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہماری یہ دیکھیں وائنڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا اب دیکھ کر بتائیے گا کہ وائنڈنگ کیسی ہوئی ہے، اور آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے. اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے. اور یہ بڑی احتیاط سے وائنڈ کرنا ہے، آپ کی وائر ڈیمیج نہ ہو. اور اس کی جو ترتیب ہے، کوائل کی ترتیب، یہ بھی صحیح رہے. آپ دیکھیں کیسی پیاری لگ رہی ہے وائنڈنگ. وائنڈنگ کو تھوڑا سا بہترین کر کے کریے گا تاکہ پتہ چلے کہ وائنڈنگ صحیح ہوئی ہے. اور یہ ہتھوڑی جو ہے وہ فائبر کا استعمال کریں، ہتھوڑی کا، یا لکڑ کی ہتھوڑی استعمال کریں. یہ دیکھیں جی ہماری وائنڈنگ مکمل ہو گئی ہے. اب یہ لاسٹ کوائل ہے اور ہم اب آپ کو اس کے سپریٹ لگائیں گے، بیک سائڈ کے سپریٹ لگائیں گے. کراس پیپر یعنی جسے کہتے ہیں، کراس پیپر لگا کے یہ دیکھیں دوسری سائڈ ہے جی، کنیکشن والی سائڈ ہے. اور ہم اس کے کنیکشن بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. اس کے سیریز پیلر کنیکشن ہے. اور میں آپ کو آج کنیکشن جو ہے نا بہت ایزی طریقے سے بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم اس کے کراس پیپر لگائیں گے. اور کراس پیپر لگاتے وقت یہ خاص احتیاط کرنی ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں تک پورا آنا چاہیے. بعض دفعہ یہ یہاں سے اٹھا ہوا ہوتا ہے پیپر، دیکھیں آپ یہ پورا نیچے سے تک کوائل میں لگا ہوا ہے پیپر. یہ صحیح طریقے سے لگا ہونا چاہیے جی. یہ اب ہمارے لگ گئے ہیں. اب ہم اس کی ٹیپنگ کریں گے، یعنی اس کا دھاگا. یہ دیکھیں جی ہم نے ٹیپنگ کر دی ہے. اور آپ بتائیں ہمیں یہ کیسی لگ رہی ہے. اب آ گئی ہے کنیکشن والی سائڈ. اب میں آپ کو ان کے کنیکشن کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. میرے پاس تھوڑا سا کیمرے کا ایشو ہے تو تھوڑا وہ نہیں آپ کو وضاحت سے میں کنیکشن نہیں دکھا پا رہا. یہ دیکھیں اب آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. ہم نے یہ ایک سرا پکڑا ہوا ہے، ایک سرا پکڑا ہوا ہے. اچھا آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ دیکھیں ہم جو اندر والے سرے ہیں نا ان کو 1-4 پہ جمپر کر دیں گے. ہم ابھی ایک سرا پکڑ کے یہ دیکھیں یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ اس کا اندر والا سرا ہے اور یہاں سے گنتی کریں گے چوتھے تک. یہ دیکھیں یہ 4، 1 سے 4 تک، یعنی کہ یہ جمپر کر دیں گے ہم. اسی ترتیب سے اندر والے سارے کنیکشن جمپر کر دیں گے. ٹھیک ہے 1-4 پہ جمپر ہو گیا. اب اس کے ہم 7 والا سرا پکڑیں گے. یہ ہمارا دیکھیں یہ ایک جمپر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے 1-4 کا.
اب کسی سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کا ایک سرا پہلا سرا پکڑیں گے تو اس کے اندر والے سرے سے شروع کریں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے 1 4 پہ جمپر کر دیا اور اب ہم دوسرا سرا پکڑیں گے. یہ دیکھیں یہ 1 4 پہ دوسرا ہو گیا, 2 جمپر ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے, یہ 1 4 پہ 2 جمپر ہو گئے. اور اس کے بعد یہ جمپر لگانے کے بعد پھر ایک وائر پکڑیں گے ساتھ والی, بالکل یہ ایسے ترتیب سے. یہ دیکھیں یہ پھر 1 4 پہ جمپر کر دیں گے. یہ اب ہمارے 3 جمپر ہو گئے, ابھی 3 باقی ہیں. یہ 3 جمپر ہو گئے اور اس میں 12 کوئل ڈلے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں ہے. اچھا, ہمارے 3 جمپر مکمل ہو گئے. اب ہم آگے والا سرا اور پکڑیں گے اور سرا پکڑ کے پھر 4 تک گنتی کریں گے, 1 سے 4 تک پھر جمپر کر دیں گے. یہ دیکھیں 2 سرے چھوڑ کے یہ چوتھا سرا, تو 1 4 پہ پھر جمپر لگا دیں گے. یہ اندر والے سائڈ کے کنیکشن ہیں, یعنی باٹم ٹاپ باٹم. میں آپ کو ایزی طریقے سے بتا رہا ہوں, ٹاپ باٹم نہیں بتا رہا, تاکہ جو نئے بچے ہیں جنہیں ٹاپ باٹم کا پتہ نہیں وہ سیکھ سکیں. یہ دیکھیں اب چوتھا جمپر ہو گیا, یہ 5واں لگا رہا ہوں میں. یہ دیکھ لیں یہ 5 جمپر پورے ہو گئے اور یہ چھٹا جمپر. ٹھیک ہے, یہ بھی 1 4 ایسے ایک ترتیب سے. ایک سرا پکڑیں گے نا تو 1 4 پہ جمپر لگائیں گے, پھر دوسرا پکڑ کے اس کو 4 پہ لگائیں گے, تیسرا پکڑ کے اس کو 4 پہ, ایسے ہی ایک ایک اس کو ایک نمبر گن کے 4 تک جمپر لگا دیں گے. یہ اندر والے جمپر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم باہر والے کنیکشن کریں گے. باہر والے ہم کریں گے 1 7 پہ. 1 7 پہ جمپر کر کے اس کے ساتھ لیڈ نکال لیں گے, تو وہ ہماری لیڈ 1 ہوگی, لیڈ نمبر 1. اب دیکھیں یہ ہم نے باہر والا سرا پکڑا ہوا ہے اور 7 تک گنتی کر رہے ہیں. یہ 7 1 7 یہ 1 7, یہ ہماری ایک لیڈ ہو گئی. اس کو اب ہم جمپر کریں گے, جمپر کر کے ساتھ ہی لیڈ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ 1, یہ اب جہاں سے ہم نے کوئل شروع کیا تھا سٹارٹ کیا تھا یہ 1 اور یہ ہے 7. 1 7 سے ہم اس کو جمپر کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ 1 7. ٹھیک ہے, یہ اب میں لگا کے اس کے ساتھ ایک لیڈ لگا دیتا ہوں, تو یہ ہماری لیڈ نمبر 1 ہو گئی. لیڈ نمبر 1 ہو گئی, اس کو میں نے لگا لیا ہے. اب جب دوسرا کنیکشن شروع کریں گے نا تو دوسرے کنیکشن کی ایک جو ابھی پہلی تار پکڑی ہے, پہلا سرا پکڑا ہے, اس کا دوسرا چھوڑ دیں گے, تیسرا پکڑیں گے, پھر اس تیسرے سے 1 سے شروع کر کے 7 تک گنیں گے. جو پکڑیں گے سرا 1 چھوڑ کے, یہ اب ہمارا ایک لیڈ ہو گئی, ایک لیڈ کمپلیٹ ہو گئی. یہ تھوڑا اچھی طریقے سے لگائیے تاکہ سپارک نہ ہو. پھر ہم اس کو انشاءاللہ کاپر راڈ سے ٹانکا لگا دیں گے. اب یہ دیکھیں وہ 1 چھوڑ دیا, اب ہم نے تیسرا پکڑا. اب یہاں سے ہم 1 7 تک گنیں گے, تو یہ دیکھیں یہ تیسرا ہے اور آگے 7 تک گنیں گے. ویسے یہ تیسرا ہے, آگے والا 10 نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یعنی 1 7 سے یہ ہماری دوسری لیڈ کمپلیٹ ہوئی. یہ ہماری دوسری لیڈ کمپلیٹ ہوئی. تو یہ اب ہماری 2 وائر باہر آ گئی. یہ ابھی اس کو ہم اچھے سے ٹانکا لگائیں گے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پھر اس کے آگے جو شروع کریں گے, پھر ایک لیڈ چھوڑ دیں گے, ایک لیڈ چھوڑ کے پھر سرا پکڑیں گے, پھر وہ سرا پکڑ کے پھر 1 7 تک گنتی کریں گے. تو عام روٹین میں اسے ہم کہتے ہیں 1 7 کنیکشن, یعنی اس کو پیلر کہتے ہیں. بار بار یہ ہم پیلر کر رہے ہیں. اب ہم ہمارے یعنی کہ پیلر کنیکشن ہو گئے. اب ہماری 2 لیڈ مکمل ہو گئی. پھر ہم ایک لیڈ چھوڑ کے تیسری پکڑیں گے. یہ اب ہم نے لیڈ پکڑ لی ہے جی. تو ہم یہ نا پھر 1 ساتھ میں ملا رہے ہیں. یہ ہم تیسری لیڈ, یہ ہماری تیسری لیڈ بنے گی. یہ دیکھیں 1 7 پہ پھر ہم نے کی ہے. اب یہ ہماری 3 لیڈیں کمپلیٹ ہو گئی ایک سائڈ کی, یعنی کہ 6 لیڈیں ہوتی ہیں نا, تو یہ 3 لیڈیں ایک سائڈ کی کمپلیٹ ہو گئی جو ایک سائڈ پہ رہیں گی, جسے ہم U1 V1 اور W1 کہہ سکتے ہیں. 1 2 3 بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو سمپل انداز میں بتا رہا ہوں. یہ ہماری تیسری لیڈ ہے اور یہ ہماری 3 لیڈیں کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب ہم باقی 3 کو کریں گے. یہ ہماری 3 کمپلیٹ ہو گئی. تو
یہ تیسری لیڈ ہے، یہ 3 لیڈ ہے، 1 2 اور 3، ٹھیک ہے، U1 V1 اور W1۔ اب جی آ گئی ہماری چوتھی لیڈ، یہ دیکھیں، پھر ہم ایک اس کو جہاں ایک سرا پہلا پکڑا تھا اور دوسرا چھوڑا تھا، تو یہ چھوڑا ہوا سرا پکڑ کے یہ لگا رہے ہیں ایک ساتھ تک، تو یہ ہماری لیڈ نمبر 4۔ ابھی میرے پاس کیمرہ کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورے سرے جہاں سے نکل رہے ہیں نا وضاحت کے ساتھ کوئلوں کی گنتی کر کے دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں ہماری دوسری سائڈ کی ایک لیڈ ریڈی ہو گئی، ایک سائڈ کی 3 پہلے کر لی ہیں، اب دوسری سائڈ کی ہماری ایک لیڈ اور ہو گئی۔ اب دوسرا سرا پکڑیں گے جی، یہ سرا پکڑا اور ایک ساتھ تک گنتی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہم چھوڑتے گئے تھے نا وہی پکڑ رہے ہیں، بیچ میں چھوڑ کے آگے کیے تھے کنیکشن۔ تو یہ اب یاد رکھیے گا، یہ باہر والے سرے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم ٹاپ کہتے ہیں۔ باٹم کو تو اندر سیریز میں کر دیا تھا نا ایک 4 پہ، اور یہ ہماری 5ویں لیڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسری سائڈ کی دوسری لیڈ۔ یہ ہماری لیڈ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہماری لاسٹ لیڈ 6ٹھی لیڈ، یعنی کہ دوسری سائڈ کی تیسری لیڈ اور ٹوٹل ہماری 6ٹھی لیڈ۔ اب ہم جو 2 سرے آخر میں بچے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، ایک سرا یہ اور ایک اس سے ایک ساتھ یہ بچے ہوئے ہیں، صرف 2 سرے، ان کو آپس میں جوڑیں گے اور جوڑ کے ایک لیڈ اور نکل جائے گی ہماری، تو ہماری 6 لیڈیں کمپلیٹ، ایک سائڈ کی U1 V1 اور W1 اور دوسری سائڈ کی U2 V2 اور W2، ایک سائڈ کی 1 2 3 اور دوسری سائڈ کی 4 5 6 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نمبرنگ کے حساب سے، اور کہیں کہیں پہ 7 8 9 بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس حساب سے جیسے بھی نمبر لگائیں آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لیڈ جو 1 نمبر لیڈ ہے جسے V1 کہتے ہیں، وہ V2 کے ساتھ بولے گی، یعنی اگر اس کو 1 نمبر دو گے تو وہ 4 نمبر کے ساتھ بولے گی، اس کو 4 نمبر دو، دوسری لیڈ کو 4 نمبر دے گا۔ اگر V1 دو گے تو اس کو V2 دینا پڑے گا۔ تو یہ سمپل۔ اب ہمارے یہ دیکھیں، اب میں ٹانکے لگا رہا ہوں، کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہماری 6 لیڈیں کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ یہ جی اب ہم اس کو کاپر راڈ کے ساتھ جو ہے نا ٹانکا لگا رہے ہیں۔ یہ اب ہمارے جو ٹانکے کمپلیٹ ہوں گے، پھر ہم اس کو ڈوری کریں گے۔ ڈوری کر کے میں اس میں کچھ شارٹ کر رہا ہوں، ڈوری جب کی ہے نا میں نے آپ کو نہیں دکھایا، ٹیپنگ کرتے ہوئے آپ کو نہیں دکھایا، تو ویڈیو پہلے بھی اتنی لمبی ہو گئی تھی، تو اس لیے میں آپ کو شارٹ کٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اب ہمارے ٹانکے کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ڈوری کر کے وارنش کر لیں گے، وارنش کے بعد ہماری موٹر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کی فٹنگ ہوگی، فٹنگ کے بعد فائنل اس کو چیک کریں گے، میگر چیک کریں گے اس کی انسولیشن ٹیسٹر کے ساتھ، وہ کریں گے، میگرنگ کریں گے، میگرنگ کرنے کے بعد اس کو چلائیں گے۔ وہ ایک الگ پروسیس ہے، اس کے لیے میں آپ کو الگ ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے تقریباً یہ سولڈرنگ ہو چکی ہے۔ سولڈرنگ کے بعد اس کو ہم اس پہ ٹیپ کریں گے، ٹیپ کرنے کے بعد پھر سلیب چڑھائیں گے۔ اس پہ جو ٹیپ کرتے ہیں ہم ہائی ٹمپریچر ٹیپ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم نے ڈوری بھی کر دی ہے اور وارنش بھی کر دی ہے، وارنش بھی کمپلیٹ ہو گیا، موٹر کمپلیٹ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔